نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. حاضرین جمع، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں اکٹھا ہو کر بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی. الحمدللہ. بعدہ درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ، اللہم آمین. حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس ٹاپک پر لب کشائی کرنے کا ارادہ کیا ہوں وہ ہے علم حاصل کرنے کی فضیلت، یعنی علم کیا چیز ہے اور جب ہم اس کو حاصل کرتے ہیں اس کے کیا کیا فائدے ہیں. سب سے پہلی چیز، یہ علم حاصل کرنا کبھی کبھی فرض عین اور کبھی کبھی فرض کفایہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں پر دینی علم کی کمی ہو، جہاں پر فتنہ فساد رونما ہو رہے ہوں، یا جس علاقے میں، جس محلے میں، جس گاؤں میں عالم نہیں ہو، وہاں پر علم کا سیکھنا اور عالم کا بننا یہ فرض عین ہو جاتا ہے. کیونکہ جب تک علم نہیں رہے گا تب تک دین کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ پائیں گے اور نہ ہی سمجھا پائیں گے، اور نہ ہی ہم اور آپ عبادت کو صحیح ڈھنگ سے کر پائیں گے. کیونکہ علم نہیں تو پھر عبادت کے اندر کمی کوتاہی رہتی ہے، اور جہاں جس علاقے میں، جس محلے میں علم کی کمی ہوتی ہے وہاں پر دین کا دھجیہ اڑ جاتا ہے، یعنی اصل دین صحیح طریقے سے اس تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اور پھر وہ دین کے نام پر بہت طرح کی بدعتیں، خرافتیں اور جو ہے غیروں کی رسموں کو دین کے نام پر کرنے لگتے ہیں. اس لیے
علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا. یہاں علم سے مراد دنیاوی علم کی بات نہیں ہے، دینی علم ہے. دینی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یعنی ہر ایک کو عالم بننا یہ میں نہیں کروں کہ ہر کوئی عالم بن جائے، لیکن اتنا تو حاصل کرنے کہ آپ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکیں. آپ اپنے بچوں کو اتنا تعلیم دے دیں کہ وہ اپنے عقیدے کی درستگی کر لے. آپ اپنے بچوں کو اتنا تعلیم دے دیں کہ وہ بھی حلال اور حرام کے درمیان فرق کر سکے کہ ہاں یہ حلال ہی حرام ہے. اگر تعلیم ہی نہیں ہے، دینی علم ہی نہیں ہے، تو پھر وہ غلط اور صحیح کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، غلط اور صحیح کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا. اس لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ علم جس کے پاس ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ کیا جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں، لوگوں کے درمیان اس چیز کو واضح طور پر سمجھا دیں کہ ایک علم والا آدمی اور ایک جاہل آدمی جس کے پاس دین کا علم نہیں ہو وہ برابر نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ عبادات کو صحیح ڈھنگ سے کر سکتا ہے، اور ایک چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اس کے پاس علم ہوتا ہے، اور جب وہ اس چیز کو کرتا ہے ان کی نیت کی اصلاح ہوتی ہے، اور پھر وہ جب صحیح طریقے سے کرتا ہے تو اس کو جو ہے نیکی ملتی ہے. مثال کے طور پر ایک مثال سے سمجھے، جب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے وضو بناتے ہیں، نماز کے لیے وضو بناتے ہیں، تو جو بھی نماز پڑھتے وہی وضو بناتا ہے. لیکن جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس علم ہے وہ جب وضو بناتا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ جب وضو بناتا ہے، تو بہت آسمان و زمین کا فرق ہے. نیکیوں کے معاملے میں آسمان و زمین کا فرق ہے. کیسے؟ ایک جاننے والا آدمی جب وضو بناتا ہے تو سب سے پہلا نیت کیا کرتا ہے وہ کہ نماز پڑھیں گے، ایک نیت، اور اس کو ایک نیت کرنے کی وجہ سے ثواب ملا کہ ہم نماز پڑھیں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو وضو بناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ہم وضو بناتے ہیں، اور جب اس کی نیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے جب وہ وضو بناتا ہے تو ان کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے. اور پھر جب وہ ایک ایک پارٹ کو جب دھوتا ہے اور پانی جب ہر ایک پارٹ پر بہاتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر سوکھا رہ جاتا ہے تو ہماری وضو نہیں ہوگی، جب ہماری وضو نہیں ہوگی تو پھر ہمارا نماز نہیں ہوگا. تو وہ ہر ایک پارٹ کو اچھی طریقے سے دھوتا ہے. تو کیا کتنا فائدہ دیے؟ جو جانکار ہے وہ تین فائدہ. ایک تو یہ ہوا کہ سنت کے مطابق وضو بناتا ہے، دوسرا یہ ہوا کہ وہ ہر ایک پارٹ کو اچھی طریقے سے دھوتا ہے تاکہ کوئی جگہ سوکھا نہ رہ جائے، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وضو بناتے ہیں اللہ کی عبادات کے لیے. تو یہ تین فائدے اس کے لیے ہوئے. اور جو عام آدمی جس کے پاس یہ ساری علم نہیں ہے وہ جب وضو بناتے ہیں، ہاں نماز پڑھیں گے، جلدی جلدی گیا اور جیسے کہ تیسے جیسے لوگوں کو وضو بناتے ہوئے دیکھا ویسے وضو بنا کر کے آ گیا. تو یہ فرق ہوا. علم اگر ہے تو آپ ہر ایک پارٹ کو اچھی طریقے سے دھوئیں گے اور عبادات کو صحیح طریقے سے کر پائیں گے. اب نماز کا معاملہ لے لیجئے، جس کے پاس علم ہے جب وہ عبادات کرتا ہے تو گویا کہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس علم نہیں ہے وہ صرف کیا کرتا ہے؟ رسمی نماز پڑھتا ہے. کیوں؟ جس کے پاس علم ہے اس کے دل و دماغ پہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا دے گا. اور جب وہ اللہ کے دربار میں آ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ان کی نگاہ، اس کا دماغ ہمیشہ نماز میں رہتا ہے اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اور ایک نارمل آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے، ہاں لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے، میں بھی آ کر نماز پڑھ گیا چل گیا، جیسے لوگ آ کر کے رکوع سجود کرتے ہیں وہ بھی رکوع سجود کر کے چل گیا. لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، نماز کے اندر پڑھا کیا جاتا ہے، جو دعائیں پڑھی جاتی ہے اس کا میننگ کیا ہے، ہر ایک چیز کو سمجھ نہیں پاتا ہے.
اس لیے علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ ایک علم والا اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے ہر ایک پر ضروری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے. اسی طریقے سے جس کے پاس علم ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے, ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور جسے علم دیا گیا, اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو, ان کے مقام کو, ان کے مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا اور انہوں نے علم حاصل کیا, اللہ تبارک و تعالی ان کے مقام کو, ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے علم کا حاصل کرنا ہر ایک پر ضروری ہے. اسی طریقے سے علم ایک ایسی چیز ہے جو تا قیامت انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. علم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. وہ حدیث کو یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کہ جب انسان مر جاتا ہے ان کا اعمال کا دروازہ منقطع ہو جاتا ہے, ان کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, الا من ثلاث مگر تین چیزیں ایسی ہیں جسے قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. کیا فرمایا؟ صدقۃ جاریۃ, صدقہ جاریہ یعنی ایسا صدقہ کر کے گیا جو اس کو مطلب جو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتا رہا, اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا, اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. اسی طریقے سے فرمایا او علم ينتفع به, اور ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتا ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے دین علم کو حاصل کیا, حاصل کرنے کے بعد ایک کتاب لکھا, اور جب تک اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے, جب تک اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے اس کتاب کا ثواب اور پڑھنے والوں کا ثواب جس نے لکھا اس کو پہنچتا رہے گا. پتہ ہی چلا کہ علم ایک ایسی چیز ہے. اور اسی طریقے سے یہی نہیں, اگر کسی نے پڑھا اور پڑھا کر کے چلا گیا, علم حاصل کیا اور حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 2 لوگوں کو, 4 لوگوں کو, 10 لوگوں کو دین کا علم دے کر کے چلا گیا, جب تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا, سیکھنے سکھانے کا جب تک سلسلہ جاری رہے گا تب تک اس انسان کو ثواب پہنچتا رہے گا. سبحان اللہ. کتنا بڑا بہترین عمل ہے, کتنا بڑا بہترین ایک ثواب کا ذریعہ ہے. اس لیے علم کو حاصل کیجئے اور علم کو سکھائیے, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے او ولد صالح يدعو له, کہ وہ بچہ جسے دین کی تعلیم دی گئی, ان کو نیک بنایا گیا, ان کی زندگی کو سنوارا گیا, ان کی زندگی کو دین کے ڈھانچے پر لا کر کے کھڑا کیا گیا, جب تک وہ بچہ دین پر عمل کرتا رہے گا اور اپنے باپ کے لیے دعا کرتا رہے گا اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا. اس لیے ہم تمام کو, ہم تمام ذمہ داروں کو, ہم تمام والدین کو پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں. اسی طریقے سے جس کے ساتھ یعنی اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی تعلیم دیتا ہے, یعنی دین کا سمجھ عطا کرتا ہے. محترم بزرگوں, غور کرنے کے مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دین کا سمجھ عطا کرتا ہے. کیا فرمایا؟ من یرید اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالی جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کا دین کا سمجھ عطا کرتا ہے. اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ دین کی جو سمجھ ہے, دین کی جو بیسک چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے یہ رشک اور حسد یہ جائز نہیں ہے. حسد جو ہم اور آپ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی پراپرٹی کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کے پیسے کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں, اور پھر ایک دوسرے کی کوئی بھی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک طرح کا رشک پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ یہ چیز ہمارے پاس بھی ہوتا, کاش کہ یہ چیز ہمارے پاس بھی ہوتا. لیکن اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیز کو حرام قرار دیا, یعنی حسد کو حرام قرار دیا گیا کہ آپ حسد نہیں کر سکتے.
آپ حسد نہیں کر سکتے، لیکن ہاں دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس میں رشک کرنا چاہے تو رشک کر سکتے ہیں، رشک کرنا چاہے تو رشک کر سکتے ہیں۔ حسد اور رشک میں فرق ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ حسد کہتے ہیں، مفسرین نے اور محدثین اکرام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی اور دیکھنے کے بعد اپنے دل و دماغ میں یہ بات لایا اور خیال کیا کہ یہ چیز اس کے پاس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اس کے پاس سے وہ چیز چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ رشک کسے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جو چیز دیا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی مجھے بھی دے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ تو رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا بالاثنين، کہ حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں۔ وہ دو چیز کیا ہے کہ رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی حلقته فی الحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو مال دیا اور اس مال کو اللہ کے راستے میں، حق کے راستے میں اور جائز طریقے پر وہ مال کو خرچ کرتا ہے، تو آپ بھی دل کے اندر یہ بات کہہ سکتے ہیں یا دل کے اندر یہ خیال لا سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی مال دے، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں، یا اللہ مجھے بھی پراپرٹی دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کر دوں، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے دین کا فہم دیا، حکمت عطا کی اور دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا، اور وہ اس علم کی بنیاد پر، اس حکمت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، تو آپ رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی علم دے یا اللہ مجھے بھی حکمت دے، میں بھی دوسروں کو سکھاؤں، میں بھی اس پر عمل کروں اور میں بھی راتوں کو جاگ کر تمہاری عبادت کروں، تو آپ اس میں رشک کر سکتے ہیں۔ محترم بزرگوں، تو پتہ یہ چلا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو اس میں رشک کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی پر رشک یا حسد نہیں کر سکتے۔ محترم بزرگوں، تو پتہ یہ چلا کہ علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے، دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے، کیونکہ جب تک دین کا علم نہیں ہوگا صحیح طریقے سے وہ دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو علم دیتا ہے اور جو انسان علم کو حاصل کرتا ہے اور حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو انسان دین کو سیکھنے کے لیے دین کے راستے پر چلتا ہے، دین کو حاصل کرنے کے لیے چل کر کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو انسان دین کو سیکھنے کے لیے راستے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم میں سے کوئی جنت کے راستے پر چلنا چاہے تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے۔ جو انسان جنت کے راستے کو آسان کرنا چاہتے ہیں، جنت کے راستے کو، جنت میں جانے کے لیے آسانی چاہتے ہیں، اس انسان کو چاہے کہ وہ دین کا علم کو حاصل کرے، دینی تعلیم کو سیکھے، قرآن کی تعلیم کو سیکھے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو، قرآن کی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ و پیراستہ کرائے، قرآن کی تعلیم سے ان کی دلوں کو منور کریں، دین کی تعلیم سے ان کی زندگی کو سنوار دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اور آپ کیا کریں، دین کی تعلیم کو سیکھیں۔ اور ایک قدم آگے چلتے ہیں، جو انسان دین کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے
مسجد کی طرف یا مدرسے کی طرف یا جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے اس مجلس کی طرف چل کر کے جاتا ہے، گویا کہ جب تک وہ دین سیکھتا رہتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جو انسان دین کی تعلیم کو سیکھتا ہے اور جب تک وہ دین کی تعلیم کو سیکھتا رہے گا گویا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہے گا۔ محترم بزرگوں، ہم اور آپ کو جہاد کی تو توفیق نصیب نہیں ہوئی، جہاد کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، ان کا راستہ تو بند ہو گیا، لیکن ہاں ان کے کچھ طریقے ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو ضرور بھی ضرور جہاد کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء مسجدی ھذا، جو انسان میرے مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے لم یاتیہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، اس ارادے سے خیر کو سیکھنے یا دین کو سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو انسان مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے دین کی یعنی خیر کی علم کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے، دو بھی سمجھیے، دونوں ہے، سیکھنے کے لیے آئے یا سکھانے کے لیے آئے، دونوں ہے۔ تو اگر کوئی آتا ہے فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی اس کے درجوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا یعنی مجاہد کا درجہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے کہ جہاد کا جو جہاد کا حکم تھا وہ تو بند ہو گیا، لیکن اگر ہم اور آپ جہاد کا درجہ پانا چاہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جو مجاہد کا جو ثواب ہے اور جہاد کرنے کا جو ثواب ہے اگر ہم اور آپ پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دینی تعلیم کو حاصل کرے، کہ جب تک آپ دینی تعلیم کو حاصل کرتے رہیں گے اور جب تک آپ اس پر عمل کرتے رہیں گے، آپ سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، گویا کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جہاد کا ثواب آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ جہاد کا ثواب معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ کہ جو انسان مال اور اولاد کے لے کر کے اور اپنے جان کو لے کر کے اللہ کے راستے میں گیا جہاد کے لیے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو باب الشہداء یعنی جنت کو جو دروازہ ہے شہید کے دروازے سے اس کو داخل کیا جائے گا، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور کل قیامت کے دن اس کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، یعنی جس حالت میں وہ شہید ہوا ہو، یعنی خون اس کے باڈی پر رہے گا اور خون سے لت پت ہو کر کے کل قیامت کے دن اٹھے گا، لوگ دیکھ کر کے اس کو پہچان لیں گے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، اور ان کو بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ایسا درجہ اگر پانا چاہتے ہیں، ایسا مقام اگر پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دینی تعلیم کو سیکھیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور بھی ضرور دیں، جہاد کا درجہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ضرور کیا کریں، ہم اور آپ دینی تعلیم کو حاصل کریں۔ اور یہی نہیں، آگے اور چلتے ہیں، جو انسان دین کی تعلیم کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے اور جس مجلس میں، جس مسجد میں، جس مدرسے میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ایسی مجلس پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتا ہے، جو قوم، جو انسان، جو جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتا ہے، کیا کرنے کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ ویدارسونہ بینہم، کہ قرآن کی تلاوت کے لیے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے یا اس کو سیکھنے کے لیے، یعنی اس کو سیکھنے کے لیے آتا ہے، ویدارسونہ، اور اس کے معنی و مطلب کو سمجھنے کے لیے آتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے
یا پڑھانے کے لیے آتا ہے اور اس کی معنی و مطلب کو سمجھنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ، اس کے اوپر سکون نازل ہو جاتا ہے، ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے، یعنی وہ جو بے چینی ہوتی ہے، جو گھبراہٹ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وغشیتہم الرحمہ، اور اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وحفتہم الملائکہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، آفت آنے نہیں دیتا، مصیبت آنے نہیں دیتا، پریشانی نہیں آنے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عذاب ہے اس سے اس کو روک لیتا ہے، جو فتنے رونما ہوتے ہیں اس سے اس کو روک لیتا ہے۔ تو فرشتے اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں۔ یہی تک بس نہیں، کیا فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس کرتا ہے کہ میرے فلاں بندے، میرے فلاں قوم، میرا فلاں جو ہے بندے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، قرآن کے معنی و مطلب کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دینی تعلیم کو حاصل کرنا، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا، قرآن کی سمجھ کو حاصل کرنا اور دینی سمجھداری کو حاصل کرنا کتنی بڑی ضروری چیز ہے، اور اس کے کتنے سارے فائدے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا، جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا وہ بند ہوا تھا، اب جو ہے انشاءاللہ یہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا، اور جو تعلیم دی جاتی ہے اس مسجد کے اندر یا جہاں بھی تعلیم دی جاتی ہے، آپ اپنے بچوں کو اگر کسی بڑے ادارے میں یا بڑے مدرسے میں اگر ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور داخلہ کرائے اور ان کو دین کی تعلیم دے، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم مسجد کے اندر جو امام ہیں، جو متولی ہیں اور جو دین کی تعلیم دیتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ضرور مدرسے کی طرف اور مسجد کی طرف روانہ کریں، کیونکہ جب آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں گے، ان کو دین سے آراستہ و پیراستہ کرائیں گے، یہ بچہ جب تک زندہ رہے گا آپ کے لیے دعائے خیر کرتا رہے گا اور آپ کو ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے ضرور دین کی تعلیم دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دینی تعلیم کو حاصل کرنے کا کتنا فائدے ہوئے؟ غالباً میں نے 8 فائدے گنائے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ اللہ ایک جاہل اور ایک علم والا برابر نہیں ہو سکتا۔ پہلا فائدہ، ایک جاہل اور ایک علم والا برابر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے اللہ ان کے درجات کو، ان کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے کہ یہ علم جو ہم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں قیامت تک اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا رہے گا۔ چوتھا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان کو دین کا سمجھ عطا کرتا ہے۔ پانچواں فائدہ کیا ہے کہ آپ علم کو حاصل کرنے کے لیے رشک کر سکتے ہیں اور دوسری چیزوں کے لیے آپ رشک نہیں کر سکتے، حسد نہیں کر سکتے۔ چھٹا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ علم کو سیکھتے ہیں تو گویا کہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتواں فائدہ کیا ہے کہ جو انسان دینی تعلیم کو حاصل کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ آٹھواں فائدہ کیا ہے کہ جب آپ علم کو حاصل کرتے ہیں تو رحمت آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر آپ کے اوپر سکون نازل ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کا ذکر اپنے عرش پر اپنے مقرب فرشتوں کے پاس کرتا ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ علم کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑے فائدے ہیں، اس لیے ضرور علم کو حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی سمجھداری کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام والدین کو اپنے اولاد کی جو ہے صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, دین سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ علم کو حاصل کرنے کے بعد صحیح ڈھنگ سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شرک و بدعت خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.